عمران خان نے کہا تھا کہ میں تو برداشت کر لوں گا لیکن آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ نکلیں اور اپنے حقوق کو پہچانیں، اپنے جمہوریت کی قدر کریں، اپنی عزت اور وقار کو بچائیں، آئین کو بچائیں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے نکلیں، پاکستان کے تحفظ کے لیے نکلیں، اپنے لیے نکلیں، کیونکہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، تب تک کوئی بہتری نہیں آ سکتی، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ تو تین چار باتیں کہتے تھے، اور وہ کوئی عمران خان دولت بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، انہوں نے دولت نہیں بنائی، مال و دولت، فیکٹریاں نہیں بنائی، کارخانے نہیں بنائے، بیرون ملک جائیدادیں نہیں بنائیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک ان کے خلاف کوئی کرپشن کا مقدمہ نہیں ہے، نہ صرف ان کے خلاف بلکہ کسی بھی ان کی کابینہ ممبر کے خلاف اور کیبنٹ کے خلاف ان کا کوئی نیب جو ہے وہ خاموش بیٹھا ہے، نیب کو کوئی فائل نہیں ملی کسی وزیر کے خلاف، کسی مشیر کے خلاف، اور یہاں تک کہ اس وقت بڑی داستانیں سنائی گئیں، بڑی فیک نیوز چلائی گئیں۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہوا کہ ان کو ہٹانے کے بعد جتنے بھی کرپٹ لوگ تھے ان کے چلتے کیسز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے، عدالتوں سے واپس لے لیے گئے اور ان کو مسلط کر دیا گیا۔ ہر دن جو ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کتنی ضروری ہے، آئین کی بالادستی کتنی ضروری ہے، اور آئین اور قانون کی نظر میں تمام شہریوں کی عزت برابر کیوں ضروری ہے۔ آپ کے سٹارٹ ہم لیں گے ایک خبر جو کہ چل رہی ہے، وہ کیونکہ وہ خبر ختم ہونے نہیں آ رہی، اور وہ اس لیے خبر جو ہے وہ پیچھے نہیں جا رہی، دھکیلی نہیں جا رہی، کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے خاص طور پہ طرفدار ہیں وہ باز نہیں آ رہے، وہ بار بار اس سرحد یونیورسٹی میں جو واقعہ ہوا تھا اور کرنل صاحب نے ہوائی فائرنگ کی اور بمشکل بچے نوجوان اور وہاں پہ جا کے باوردی اور سرکاری پستول لہرایا، وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے اگر قانون کے مطابق کارروائی کر دی جاتی تو میرا نہیں خیال تھا کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا۔ شروع میں بہت فرمایا جناب انجینئر شریف صاحب نے، اپنا ایک شارٹ بھی تمام میڈیا کو فارورڈ کیا کہ یہ چلا دیں کہ آئین اور قانون خود رستہ لے گا، فوج کے اندر احتساب کا بڑا کڑا نظام ہے اور وہ خود بخود حرکت میں آ جاتا ہے۔ شروع میں یہ بات ضرور کہی گئی، لیکن اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ یہ تو مسئلہ خراب ہے، اور اس کے بعد اس کی اونرشپ لے لی انجینئر شریف صاحب نے، اس واقعے کی اونرشپ لے لی اور اس کے بعد واٹس ایپ کرنا شروع کر دیے کہ نہیں، اس کا یہ اینگل بھی دکھائیں، اس کا یہ اینگل بھی دکھائیں، اور جو دفتری ریکارڈ تھا اور جو گروپ کے اندر پرائیویٹ ڈسکشن ہو رہی تھی یونیورسٹی کے اندر، وہ بھی ساری حوالے کر دی ہمارے دوستوں کے، لہٰذا ہمارے دوستوں نے بھی اس کو او دیکھا نہ تھا، انہوں نے بھی جاری کر دی۔ اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور بجائے اس کے کہ کہا جاتا، بڑے فخر سے کہا جاتا کہ جناب یہ ہمارے فوجی افسر نے یہ حرکت کی ہے اور اس کا ہم نے یہ سزا سنا دی ہے، اور لیکن یہ کام نہیں کیا گیا۔ آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جی، یہ ویڈیو ہے، اب اس ویڈیو کو ذرا دیکھیے گا، اس سے پہلے جی اس کو رہنے دیں، بلکہ یہاں سے لیتے ہیں، یہ تو آپ نے واقعہ دیکھا ہی ہوگا، ایک اب نئی ویڈیو آئی ہے، اور یہ ویڈیو ذرا دیکھیے گا جی، یہ پہلی ویڈیو ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ کرنل صاحب کی اہلیہ کی تصویر ہے جی، ڈاکٹر آئینہ ہے آئی تھنک، یہ کرنل صاحب کے ساتھ اس وقت بھی موجود تھی۔ اب ان کو آپ دیکھ لیں، یہ آپ یہ خود ہی، یعنی کہ ان کے اندر بھی اتنا ہی غصہ ہے جتنا نظر آتا۔ کہا جا رہا تھا کہ ان کو اسٹوڈنٹس نے گھیرے میں لے لیا تھا، ان کو ڈرایا، ان کو دھمکایا، اس لیے انہوں نے مدد لی۔ یہ ایک ویڈیو ہے۔ اب آتے ہیں، یہ دوسری ویڈیو دیکھیے جی، یہ دوسری ویڈیو اب آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اسٹوڈنٹس آرام سے احتجاج کر رہے ہیں، ان کی آواز بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ یہ آواز سنیے جی ذرا، کہ یہ دیکھیے گا جی۔ جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، ان کی ذرا آواز، اسٹوڈنٹس نعرے لگا رہے ہیں اور جسٹس جسٹس کے نعرے لگا رہے ہیں، وہی وانٹ جسٹس کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ تو موسیقی ہے، تو آگے جا کے ایک اور دکھائیں گے، یہ طلبہ ہیں جی۔ اب اس کے بعد اگلی ویڈیو پہ آ جائیں کہ انہوں نے ڈنڈا لیا ہوا ہے، اور ڈنڈا لے کے پولیس ان کو روک رہی ہے، پولیس روک رہی ہے، اور وہ ڈنڈا لے کے سب کے پیچھے
لے کے لگی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیے گا، یہ پولیس والا آتا ہے، وہ بیچارہ ان سے ڈنڈا لیتا ہے کہ مہربانی کریں باجی جان یہ کام نہ کریں، لیکن وہ نہیں، وہ بالکل یہ ڈنڈا پولیس نے بالآخر لے لیا اور انہوں نے کہا جی آپ جائیں۔ اب ان کو کسی نے نہیں گھیرا ہوا اور اسٹوڈنٹس اپنا مطالبات کے حق میں نعرہ لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیو ہے جس کے بعد یہ وہ نعرے لگاتی ہیں، طالبات نعرے لگا رہی ہیں، پھر یہ فون کرتی ہیں جی ان کو، اور اس کے بعد یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا سین آپ کے سامنے ہے، کوئی اسٹوڈنٹ نظر نہیں آ رہا ارد گرد۔ اب یہ ہے، یہ وہ نعرے لگا رہی ہیں جی، اور اب یہ فون ملاتی ہیں، یہ فون ملا لیا اور یہ نمبر ڈائل ہو گیا، اور اس طریقے سے یہاں سے جو ہے اگلی سٹوری شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر کرنل صاحب آ جاتے ہیں، اور کرنل صاحب آ کے وہ پھر سارا سین آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ کرنل صاحب آ کے سب کچھ لہراتے ہیں، اور سٹک بھی ان کے پاس سرکاری چھڑی ہے، ان کے پاس یہ آ گیا جی، یہ سرکاری چھڑی ہے، پھر یہ سرکاری چھڑی سے ہی ہٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، اس کے بعد پھر کشیدگی بڑھ جاتی ہے، اور پھر یہ پستول نکالتے ہیں، یہ شکر ہے کہ یہ گولی اس وقت چلی نہیں، اور یہ پھر انہوں نے قابو نہیں پا سکے، اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو کہ نظر آ رہی ہیں۔ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ڈپریشن بہت ہے، انڈر سٹریس ہیں سارے کے سارے، انزائٹی بہت ہے، اور حالات و واقعات، کیونکہ وہ آپ گرد و پیش کے جو ماحول ہیں وہ ہے، ایک زمانہ تھا وردی کی بہت عزت ہوتی تھی، بہت زیادہ ہوتی تھی، اور جہاں بھی وردی کو دیکھا جاتا تھا تو لوگ سیلوٹ کرتے تھے، خواہ وہ کسان تھا، خواہ وہ مزدور تھا، خواہ وہ ٹھیلے والا تھا، بہت عزت کرتے تھے، لیکن موجودہ فیلڈ مارشل کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور انہوں نے اپنے لیے تمام عہدے لے لیے ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، ان کی فسطائیت سوچ کی وجہ سے، فسطائی سوچ جو ہے اس کی وجہ سے، اور طاقت کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا۔ اب یہ کیوں ہے؟ یہ ان کو کس نے سکھایا ہے کہ یہ جناب طاقت ہی سب کچھ ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ٹھڈے مار رہی ہیں، اور وہ ٹھڈے مار کے اپنی طاقت کا اظہار کر رہی ہیں، پھر ڈنڈا لے کے خود ہی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ یہ جو معاملات ہیں اب آتے ہیں، اب اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے۔ افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے دوست جو ہیں بہت سارے اس کے حق میں ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بیانیہ ساز کا حکم ہے، اس لیے بیانیہ باز لگے ہوئے ہیں کہ بیانیہ بنائیں جی، لیکن بن نہیں پا رہا، اور مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے معاملہ۔ یہ تو ایک خاتون کے لیے تو کر رہے ہیں، تمام خواتین قابل احترام ہیں، اور جو جرم کرے اس کو سزا ملنی چاہیے، جو جرم نہیں کرتا اس کو بالکل بری ذمہ قرار دینا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اب ذرا تھوڑے سے اور مناظر دکھاتے ہیں۔ وہ مناظر ہیں آپ کے، یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جی، یہ بیچاری خواتین جو ہیں، یہ ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ آئی تھنک بلوچ خواتین ہیں، اور یہ احتجاج کے لیے آئی تھیں، اور آواز ہے تو دکھا دیجیے گا جی، آواز اگر کوئی نہیں ہے، یہ میوزک لگا ہوا ہے، تو یہ خواتین کو ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ تو آتنک واد ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ دوسرا سین ہے، یہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ ہیں، ان کے گھر کے اندر جو کچھ کیا گیا، یہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، اور یہ ڈسیبل خاتون تھیں، اور ان کو کس طریقے سے گھسیٹا گیا، اور یہ بشرا بی بی کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ ایک اور خاتون، یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، اور پولیٹیکل، یہ دیکھیں جی، یہ ان کے گھر، یہ ذرا پچھلا سین دکھائیے گا، یہ اور ان کے گھر گئے ہیں جی، یہ رات کی تاریکی میں، یہ جب فروری 24 کا الیکشن انہوں نے کرنا تھا، ہائی جیک کرنا تھا، یہ اس وقت امیدواروں کو اغوا کیا جاتا تھا، اور گھروں میں جا کے، یہ دیکھیں جی، یہ سارے مناظر آپ دیکھتے جائیں، یہ علیمہ خان صاحبہ، یہ ڈاکٹر عظمیٰ ہیں، انہوں نے کسی کو بھی بخشا نہیں ہے، اور یہ پوری فسطائیت، طاقت کا نشہ ایسا ان کے لگا، اور اس کے بعد پھر خون بھی منہ، یہ دیکھیں جی کس طریقے سے دھکے دے کر کیا جا رہا ہے۔ یہ سب عورتیں تھیں، یہ سب خواتین تھیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔
اور کسی کو کوئی شرم نہیں آئی، کوئی حیا نہیں آیا، اور کسی نے ان کے حق میں آواز بلند نہیں کی، جو اس وقت بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ بیانیہ بازی کر رہے ہیں، بیانیہ سازی اور بیانیہ بازی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے۔ یہ ذرا آواز سنا دیجیے گا کم از کم ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ یہ پولیس جو ہے، یہ پردہ کر دیا جی بند، اور اس کے بعد یہ ہے معاملات۔ تو یہ اس وقت کی ویڈیو ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا رہ گیا، لیکن کسی نے اس پہ بھی، یہ جو بیچاری ڈسیبل خاتون ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ صرف پرامن احتجاج کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن رینجرز، پولیس، ایف سی سب کو اس کام پہ لگا دیا کہ جناب آپ بالکل فکر نہ کریں، ان کو دبا کے رکھیں، ان کو تن کے رکھیں، ان کو ماریں پیٹیں، جو مرضی کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لائسنس ٹو کل دے دیا گیا، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیا گیا۔ اب ذرا آتے ہیں نیکسٹ، ایک آپ کو دکھاتے ہیں، آپ دیکھیں گے حیران ہوں گے۔ یہ پولیس دیکھیں، والے اب اس پولیس پہ ذرا وین تھوڑا میں سا میں ڈالے آپ میں کو آئے ہیں 8 بندے، اس کو ذرا اور وہ روکتے ہیں، میرے گیٹ کے اوپر سے ایک تو چڑھ اس کے ویڈیو پار کو ہوا ذرا ہے، ہم پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ شاعر مشرق علامہ اقبال، اور جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، یہ جسٹس ناصرہ جاوید ہیں، یہ ان کی بہو ہیں، اور خود لاہور ہائی کورٹ کی جج رہ چکی ہیں، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال۔ ٹھیک ہے جی۔ ان کے گھر میں بھی، کیونکہ ان کے بیٹے ولید اقبال جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، اس لیے ان کے گھر میں بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے مار پیٹ کی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی رات کی تاریکی میں۔ اب ذرا ان کی روداد وہ خود سنا رہی ہیں، ذرا سن لیں۔ ریٹائرڈ بول رہی ہوں، میرا گھر ہے کیا یا مین بولوارڈ کے اوپر کالے رنگ کا اس کا گیٹ ہے۔ ابھی رات کو 2 بجے پولیس والے پولیس وین میں ڈالے میں آئے ہیں 8 بندے، اور وہ میرے گیٹ کے اوپر سے ایک تو چڑھ کے پار ہوا ہے، پھر انہوں نے ڈالا مارا، میرا گیٹ توڑ دیا، اور اندر آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ جی ولید اقبال ہے یا نہیں۔ نہ ان کے پاس کوئی وارنٹ، نہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، نہ کوئی لینی نہ دینی، اور یہ بھی اللہ کا مہربانی ہے کہ وہ تو گھر میں ہے ہی نہیں، وہ اس شہر میں نہیں نا، یا وہاں رہتا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ اچھا، وہ بار وہ جو باہر گارڈ ہے بیچارہ، وہ بھی ہمارا بالکل نحیف کمزور سا ہے، اس کو بھی پکڑ لیا اور اس کو رکھا ہوا تھا اپنے قبضے میں، اور باقی جو ملازم تھے جو بھی، ان کو بھی جگایا، ان کو کہا کہ یہ کھولو دروازے، ہم نے اندر جانا۔ کوئی دروازہ نہیں کھلا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، تو پھر وہ چلے گئے۔ لیکن یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ میرے جیسا بندہ جو ہے، جو بالکل کوئی، آج تک میں نے قانون نہیں توڑا، قانون کے محافظ ہیں ہم لوگ، ہمارے گھر کے اندر داخل ہو جائیں اور وہ بھی بغیر اجازت کے آئیں اور گیٹ توڑ کے آئیں، یہ کسی جو ہے معاشرہ تہذیب والا اس میں ایسا نہیں ہوتا، نہ کسی درست معاشرے میں ہوتا ہے، یہ وہاں ہوتا ہے جہاں ڈاکوں کا راج ہے۔ تو مہربانی کر کے یہ بتائیے گا کہ کس طرح کے آج کل حالات ہیں، اور یہ کون کر۔ ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ پولیس کی وردی میں تھے 8 بندے تھے، ایک تھانے دار تھا، اور باقی محرر وغیرہ اس کے ساتھ جو بھی ہوتے وہ سب اکٹھے آئے ہیں، اور ادھر ادھر گھر میں تلاشی لیتے رہے ہیں، اور باوجود اس کے کہ انہوں نے لیے تلاشی، اندر داخل نہیں ہو سکتے، دروازے ہمارے پرانے ہیں، پکے مضبوط قسم کے، وہ کھل ہی نہیں سکتے، تو باوجود اس کے کہ انہوں نے 13 ٹھوکر ٹھاکی کی ہے، تو گھر کے اندر لکڑی کے دروازے نہیں کھلے، گیٹ البتہ ہمارا توڑ دیا۔ بہت شکریہ۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اور علامہ اقبال کے بیٹے کی یہ اہلیہ ہیں، ہائی کورٹ کی جسٹس ریٹائر ہیں، اور ان کو بھی نہیں بخشا گیا، یعنی کہ کسی کو بھی معاف نہیں کیا گیا، ہر جگہ فسطائیت برپا کی گئی، ہر جگہ، اور ایسے تھا جیسے کوئی کسی یزید کا دور ہوتا ہے۔ یہ سارے مناظر میں نے آپ کو دکھائے، کوئی ایک آدھ اور بھی ہوگا، وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہ سچویشن یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت سارے خاموش رہے، اور یہ ہر جگہ یہ تپش جو ہے نا، اس نے پہنچنا ہے، یہ جو نفرت ہے اس نے پھیلنا ہے، یہ مزید پھیلے گی، کیونکہ ابھی تک بادشاہ سلامت جو ہیں وہ اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ابھی بھی جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جناب نہیں، میں نے ٹھیک نہیں ہونا، میرے پاس چھڑی ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس بندوق ہے، اور میں تو اسی طرح سے رکھوں گا۔
تو بہرحال آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اور یہ جو نفرت ہے اس کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو نفرت کو ختم کرنے کے لیے یہ جعلی نظام ختم کرنا ہوگا، اور میرٹ پہ تقرریاں ہوں گی. آپ کو بھی جانا ہوگا، آپ بھی تشریف لے جائیے، کیونکہ 3.5 سال ہو گئے ہیں اور پونے 4 سال ہونے کو پونے 4 سال ہو گئے ہیں آپ کو بھی. تو لہٰذا آپ بھی کوشش کریں کہ اپنا کوئی اگلی منزل تلاش کریں اور ریٹائرڈ لائف جو ہے اس کا سوچیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں اور جو سسٹم ہے اور جہاں تک چیزیں پہنچ چکی ہیں اس میں آپ کی اور آپ کی ٹیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے